سفر سے گزرے روشنی پھیل گئی تھی وہ جدھر سے گزرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنی پھیل گئی تھی وہ جدھر سے گزرے. میں نے یہ سوچ کر سر رکھ دیا در پہ تیرے. میں نے یہ سوچ کر سر رکھ دیا در پہ تیرے. تیرے در سے جو بھی گزرے وہ میرے سر سے گزرے. جو بھی گزرے تیرے در سے وہ میرے سر سے گزرے. جی لگا کر رسالت والے رسالت پر ہدیہ درود. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات محترم، محفل کو سازگار بنانے کے لیے حضرت اللہ محمد سجاد رشیدی صاحب قبلہ نے بڑی ہی زوردار خطاب کے ذریعے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک جملہ میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا. بہت دیر سے ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے جو اس گراؤنڈ سے باہر جالی پکڑ کر کھڑے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ چڑیا گھر میں ہیں اور وہ صاحب دیکھنے آئے ہیں. تو آپ اگر محفل میں آئیں اور کرسیاں بھی ہیں کنارے لگا کر بیٹھ جائیں اور زیادہ ماحول بہتر ہو جائے گا. یقین جانیں وقت کا پورا خیال رکھتے ہوئے ہر ایک کا وقت قیمتی ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. روز مرہ کی یہ ہماری زندگی ہے کہ ہم 11-12 بجے تک تو جگتے ہی رہتے ہیں. یقین جانیں ہمارے بزرگوں نے سلف صالحین نے جو محفل میلاد اور جلسے کا اہتمام فرمایا، کبھی کبھی غور کرو تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ روز جہاں پر ہم فضول اور لغو چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا کرتے تھے، کل آپ اس ٹائم کیا کر رہے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں. حضرت محمد بن حسان کہہ رہے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ابن عیینہ سے کہ ان کو فرماتے ہوئے سنا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم تو کسی ایک صالح یا کسی ایک مرد حق یا کسی ایک نیکوکار کے ذکر کے موقع پر حاضر نہیں ہوئے، بلکہ جہاں سے لوگوں کو نیکوکار بنایا جاتا ہے، جس کی چوکھٹ سے لوگوں کو صالح مرد بنایا جاتا ہے، وہ در کوئی اور در نہیں بلکہ ہمارے نبی کا در ہے. وہ سیرت طیبہ ہے، سیرت المصطفیٰ ہے. ارے حد تو یہ ہے کہ جس کو بھی اپنے سجدے کو قبول کروانا ہے اسے سیرت مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. آل رسول. زندہ باد. آل رسول. زندہ باد. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جس کو ہر امام مسجدوں میں اپنی دعا کے اختتام کے وقت وہ پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. اللہ نے کچھ آیتوں کی شروعات سے پہلے اس نے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا. یاد رکھیے گا، جس سفر کو اس کو مقدس بنانا ہے اس نے اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. یعنی یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر سے پاکیزہ اور مقدس کوئی اور سفر نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس آیت کریمہ میں اس نے یہ اعلان فرمایا سبحان ربک رب العزت
عما یصفون وسلام علی المرسلین، یعنی لوگوں جب تم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو، بھائی السلام علیکم، والد بزرگوار السلام علیکم، سارے سلام میں بہتر سلام وہ ہے جو مرسلین کو کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مرسلین تمام رسولوں کو کیا جائے۔ بندوں کی طرف سے سب سے بہتر سلام یہ کہ وہ اپنے رسولوں پر، ایک رسول پر نہیں مرسلین پر سلام بھیجے۔ یہ طریقہ میرا نہیں، ہم سب کے معبود کا یہ طریقہ ہے۔ اس نے آیت کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ سنو، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین، سلام ہو آل الیاس پر، سلام ہو آل ابراہیم پر، سلام ہو تمام رسولوں پر۔ تو یہ عقیدہ اسلام ہو گیا۔ جس نے اس عقیدے سے انکار کیا اس نے کسی ایک مذہب سے نہیں بلکہ اس نے اسلام کا انکار کیا۔ اب غور طلب اور قابل غور بات یہ ہے، جب رسولوں پر، آل ابراہیم پر، آل الیاسین پر سلام بھیجنا روا اور آیت قرآنیہ کا منشا ہے، تو ارے وہ جو تمام رسولوں کا سردار ہے، جو تمام رسولوں کا سردار، نبیوں کا امام، امام المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، اسی کے صدقے میں تمام انبیاء کو، تمام کائنات کو اس رب قدیر نے خلق فرمایا۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ بندے کو اپنی بندگی میں وفادار بننا ہے تو وہ سید الانبیاء پر تو ان کو سلام دے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان غریب نواز۔ زندہ باد۔ یہاں پر نعرے کی ضرورت تو نہیں، درود بھیجنے کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے اتنی محنت سے یہ آیت کریمہ سنائی۔ تو جی لگا کر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس درود والی محفل میں اور اپنے آقا کی سیرت کو لینے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آئے، ہم سب کے مشکور ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور نوجوانوں کے بھی مشکور ہیں، بڑی محنت سے اس محفل کو سجایا۔ تو جی لگا کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ایک مدرسے کے ناظم بڑی محنت سے مدرسہ چلاتے ہیں۔ ہم ہر اس شخص کا احترام کرتے ہیں جو اہل سنت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے درد رکھتا ہے، جو اسلام اور امن و امان کے لیے سفر کرے اور لوگوں کے دلوں میں بزرگوں کا احترام اور ادب داخل کرے، حضور کا عشق پہنچائے۔ ارے ہمارے نبی تو ایسے ہیں کہ اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ نبی سے عشق کرو، بس ان کی سیرت پہنچا دو، لوگ خود بخود عشق کرنے لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تو ایسے ہیں کہ ان کو بن دیکھے لوگوں نے عشق کیا ہے اور گردنیں کٹوائی ہے۔ بس صحیح طور پر محبت اور ادب کے ساتھ لوگوں کے دلوں تک، لوگوں کی وفا کی دہلیز تک، لوگوں کے محبت تک یہ آواز پہنچا دی جائے جو نبی کا کردار ہے، جو نبی کا اسوہ ہے۔ جب اسوہ پہنچے گا خود بخود عاشقوں کی قطار بننے لگے گی، خود بخود وفاداروں کی صفیں بننے لگے گی۔ لیکن سب افسوس یہ ہماری کوتاہی رہی ہے کہ ہم نے سیرت المصطفیٰ کو صحیح طور پر لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ لیکن وہ لوگ جو مدرسوں میں بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مدرسوں میں قرآن کے عامل، حافظ کے ساتھ ساتھ عامل عالم بھی بننا ضروری ہے۔ عالم کے عالم جب بنے، حافظ ہوں تو عالم بھی بننا ضروری ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن کا تذکرہ چھڑ گیا تو اس مبارک محفل میں قرآن کے تعلق سے چند بات میں عرض کر دوں۔ یہ قرآن ہے کیا؟ میں نے پوچھا، قرآن تو یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھ میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں نے سنا تھا کہ تجھے کتاب کہتے ہیں،
ذرا اپنا نام تو بتا دے۔ تو اس نے کہا انہو لقرآن کریم، میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن تو اب تک تھا کہاں؟ دنیا اس سے پہلے حرام و حلال کھا رہی تھی، ان کے اندر وہ امتیاز اور تمیز نہ تھی کہ انسانیت کہتے کسے ہیں، آدمیت کس چیز کا نام ہے، تو تھا کہاں اب تک؟ اس نے کہا میں فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں تھا، میں لوح محفوظ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آیا کب، کون سے دن میں آیا؟ تو اس نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں شب قدر میں آیا، میرا آنا ہوا شب قدر میں۔ اچھا کون سے مہینے میں آیا تو؟ اس نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا۔ اچھا تو رمضان کے مہینے میں آیا، ٹھیک ہے، شب قدر میں آیا، رمضان کے مہینے میں آیا، لوح محفوظ سے آیا، تیرا نام قرآن ہے، لیکن تو انسانوں کو فائدہ کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہوں میں، لوگوں کے لیے ہدایت ہوں میں۔ اچھا یہ بتا، اگر کوئی دل کا مریض ہو جائے، کسی کے اندر نفسانی غلبہ زیادہ ہو جائے، تو ان کو تو کیا فائدہ دیتا ہے؟ اگر کوئی جسمانی مریض ہو جائے تو ان کے لیے تو کیا چیز مہیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، میں شفا ہوں۔ لوگ مجھ سے قریب ہو کر تو دیکھیں، میں نے لوگوں کی دنیا بدل دی ہے، میں نے دلوں کے اوپر بہت سارے گرد و غبار تھے، میں نے اٹھا کر پھینک دیا ہے، میں نفس کو شکست دینے کے لیے آیا ہوں۔ ارے میں وہ ہوں جس نے اخلاص سے میری تلاوت کی ہے، اگر وہ تنہا رہا ہے تو ہزاروں پر غالب آیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اولاد غوث اعظم زندہ باد، اولاد غوث اعظم زندہ باد، شہزادہ غریب نواز، جشن پیغام سیرت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اچھا تیرے اندر اتنی خوبی جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا بتا، تو متقیوں کے لیے ہدایت، تو لوگوں کے لیے ہدایت، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، تیرے اندر بہت کمال و خوبی ہے۔ اچھا یہ تو بتا، تو آیا ایک شب میں، ایک مہینے میں اترا، رمضان کے مہینے میں مکمل ہوا، تو نے لوگوں کی ہدایت کا اعلان کر دیا، تیرے اندر شفا ہی شفا ہے، مرض روحانی کے لیے شفا، مرض جسمانی کے لیے شفا، لیکن یہ ساری چیزیں تیرے اندر جو خوبیاں ہیں، حسن ہے، کمال ہے، جاذبیت کی صلاحیت ہے، یہ ہمیں ملے گی کیسے؟ کیا تو کہیں کسی پہاڑ پر اتارا گیا ہے؟ کیا تو کسی سمندر پہ اتارا گیا ہے یا کسی کے گھر پہ اترا ہے؟ یہ بھی تو بتا، ہم جائیں کہاں کہ تو ہمیں مل جائے؟ ہم کون سی گلی میں جائیں کہ تیرا فیض ہمیں مل سکے؟ کون سی جگہ کس حال میں جمع ہو جائیں کہ تو ہمیں میسر آ جائے؟ کس پہاڑ پر جمع ہو جائیں کہ تیرے فیض سے ہم مالا مال ہوں؟ تو اب اسی سے پوچھا جائے، کسی اور سے نہیں، کہ اے قرآن تو بتا کہ تو ملتا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وَنُنَزِّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَنُزِّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ، میں محمد پر اتارا گیا ہوں۔ لوگوں تمہیں ہدایت چاہیے، تمہیں شفا چاہیے، تمہیں اپنی کامیابی اور فلاح چاہیے، تمہیں تقویٰ چاہیے، تمہیں نمازوں کی برکتیں چاہیے، تمہیں روزوں سے اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچانا ہے، تو ایک در ہے اور وہ کسی اور کا نہیں، محمد عربی کا در ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَنُزِّلُ عَلَى محمد، محمد کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا۔ محمد سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے پیارے، محمد تک جاؤ گے تو قرآن ملے گا، محمد تک جاؤ گے اسلام ملے گا، محمد تک پہنچو گے ایمان ملے گا، محمد تک جاؤ گے قرآن ملے گا، محمد تک جاؤ گے صحابہ سے محبت کا شعور ملے گا، محمد تک جاؤ گے اہل بیت سے محبت ملے گی، محمد تک پہنچو گے اس خدا